آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ پر جو کامل یقین ہے اگر اس کی کمی ہو جائے تو وہ کن کن مسائل کو جنم لیتی ہے؟ پھر تو بندہ ہی گیا. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اگر وہاں یقین نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ یقین نہیں ہے تو پھر وہاں شک ہے، یعنی آپ کے ایمان میں وہ پختگی ہی نہیں ہے، پھر آپ کے دل میں کسی نہ کسی چیز کا شک ہے. تو جب شک جنم لے لیتا ہے تو پھر آپ کی عبادتوں سے رنگ ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس رنگ میں ڈھلتے ہی نہیں ہیں جس رنگ میں ڈھلنے کا حکم ہے، تو وہ عبادتوں میں نور ہی نہیں آتا، آپ کی عبادتیں بے نور ہو جایا کرتی ہیں. یہ آپ کو نقصان ہے کہ آپ کے اندر جب یقین نہیں ہے تو پھر شک ہے، کیونکہ اس کا الٹ شک ہے، تو پھر عبادتوں سے نور چلا گیا، آپ کی دعاؤں سے وہ تاثیر چلی گئی، آپ نے غلط صحبتیں اختیار کر لیں اس وجہ سے کہ آپ کے اندر وہ نور نہیں ہے. پھر آپ مشکلات میں گر گئے، پھر آپ مصائب کا شکار ہو گئے، پھر آپ بلندی کے بجائے پستی کی طرف آ گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس رب پر کامل یقین ہی نہیں رکھا. آپ کے اندر وہ جب اس نے آپ کو مصائب و آلام میں گھیرا تو وہ یہ دنیا آپ کے لیے ایک امتحان گاہ ہے نا، وہ ایک امتحان تھا، لیکن اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو وہ اس کے لیے آزمائش بن گئی، وہ سزا بن گئی. وہ چیز اگر وہ وہاں صبر کرتا تو اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کر دیتا، لیکن انسان کیونکہ بے صبرا ہے اس نے اس مصائب پر صبر نہیں کیا بلکہ اس کی شکایتیں کرنا شروع کر دی. پھر بندہ شک پہ شکایتوں پر آ جاتا ہے جب اس کا یقین رب پر نہیں ہوا کرتا. اور اگر اس کو دوسرے پیرائے سے دیکھیں تو میں یہاں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ انسان آج ناشکرا کیوں ہے، بے صبرا کیوں ہے، کیوں وہ تعلیمات سے دور ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اسے تعلیمات نبوی کی وہ روشنی، وہ نور نہیں مل رہا جو اسے ملنا چاہیے، اور وہ اس کی خود تک و دو نہیں کر رہا. اگر آج بھی ہم بڑھنے کی کوشش کریں، تعلیمات نبوی سے جڑ جائیں تو اللہ پر یقین کامل ہو جائے گا. ہم بری صحبتوں کو چھوڑ کر اچھی صحبتوں کو اختیار کر لیں تو پھر ہمیں اللہ پر یقین پختہ ہو جائے گا. پھر ہم مشکلات کا سامنا کریں گے، مصائب ہمارے پاس کم ہو جائیں گے. جب ہم مصائب پر صبر کرنا سیکھ جائیں گے، جب ہمیں اچھی صحبتیں ملیں گی تو یقین پختہ ہوگا. یقین میں جب کمی ہوتی ہے تو انسان مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اور پھر وہ مصائب و مشکلات آنے پر شکوے شکایت کرتا ہے تو وہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. جیسے ایک اولاد آزمائش اللہ رب العزت اگر لے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس پہ شکوے شکایات شروع کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. اگر وہ اس پر صبر کر لے تو رب اس کے درجات بلند کر دے اور نہ جانے وہ اس کو اور کیا عطا کر دے. لیکن انسان بے صبری کا شکار ہو جاتا ہے، تو رب کا یہی تو حکم ہے کہ تم ان چیزوں پر صبر کرو تو وہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. پھر تمہاری عبادتوں میں وہ نور آنے لگے گا، تمہاری دعائیں اس بارگاہ میں قبول ہونے لگیں گی کیونکہ تمہارے اندر یقین آ گیا. اور اگر یقین کی کمی ہے تو پھر شک ہے، تو خدا را اس شک کو ختم کریں. اور علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. کیا بات ہے. جب